السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میں آپ حضرات کے سامنے علم کی فضیلت کو رکھنا چاہتا ہوں، بغور آپ سماعت کریں انشاءاللہ، اور بہت ساری باتیں آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ علم کی فضیلت ہے کہ حضرت امام محمد عبد الرؤف مناوی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی زیتون کا پودا لگا رہا ہے، یعنی پیڑ لگا رہا ہے، زیتون کا پیڑ لگا رہا ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، اے شخص، تم تو انتہائی بوڑھے ہو، جبکہ زیتون کا درخت 30 سال کے بعد پھل دیتا ہے، پھر تم یہ پودا کیوں لگا رہے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا، اے شخص، تم تو انتہائی بوڑھے ہو، جبکہ زیتون کا درخت 30 سال کے بعد پھل دیتا ہے، پھر تم یہ پودا کیوں لگا رہے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، ہم سے پچھلے لوگوں نے جو درخت لگائے تھے ان کا پھل ہم نے کھایا، اب ہم اپنے بعد والوں کے لیے درخت لگا رہے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ دیکھیے ہمارے بزرگوں کا عمل کتنا اچھا تھا، اب ہم اپنے بعد والوں کے لیے درخت لگا رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ جواب سن کر بادشاہ خوش ہوا اور اس نے کہا، ایران کے بادشاہوں کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی بادشاہ کسی شخص کے لیے یہ لفظ کہتا تو اس شخص کو 1000 دینار یعنی سونے کے سکے دیے جاتے۔ اس شخص کو 1000 دینار دیے گئے تو اس نے بادشاہ سے دوبارہ عرض کیا، بادشاہ سلامت، زیتون کا درخت 30 سال کے بعد پھل دیتا ہے، لیکن اس درخت نے تو فی الفور پھل دے دیا، یعنی ترت پھل دے دیا۔ بادشاہ نے دوبارہ کہا اور بوڑھے کو 1000 دینار مزید دیے گئے۔ بوڑھے نے بادشاہ کی خدمت میں تیسری بار عرض کیا، بادشاہ سلامت، زیتون کا درخت سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا ہے، جبکہ اس درخت نے تو ایک ہی وقت میں 2 مرتبہ پھل دیا ہے۔ بادشاہ نے پھر کہا اور بوڑھے کو تیسری مرتبہ 1000 دینار دیے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ کے ہمراہی قافلے کو لے کر جلدی وہاں سے روانہ ہو گئے اور کہنے لگے اور وہاں سے جلدی روانہ ہو گئے اور کہنے لگے، اگر ہم اس شخص کے پاس کھڑے رہے تو بادشاہ کا سارا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ فیض القدیر جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 41 میں یہ موجود ہے۔ ہمارے بزرگوں نے صدیوں پہلے جو علم کے پودے لگائے تھے آج تک ہم ان کے پھلوں سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ ہم لوگ ان پھلوں سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اسلاف کے لگائے ہوئے ان پودوں یعنی ان کی کتابوں کی حفاظت اور انہیں عام کرنے کے ساتھ ساتھ علم کے ایسے نئے پودے بھی لگائیں جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ ایسا کرنے سے صرف دوسروں کا ہی بھلا نہ ہوگا، بلکہ جس طرح پودا لگانے والے بوڑھے کو فائدہ حاصل ہوا، اسی طرح انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ علم کی خدمت کرنے والا دنیا میں بھی کسی کا محتاج نہ رہے گا۔ حضرات محترم، میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے اسلاف نے جو علم کے درخت لگائے تھے ان سے ہم فیض حاصل کر رہے تھے، ان کا پھل ہم
کھا رہے تھے، استعمال کر رہے تھے، علم دین حاصل کر رہے تھے۔ ہمارے اسلاف نے جو مدارس کھولے تھے، جو کتابیں لکھی تھی، ان سے ہم فیض یاب ہو رہے تھے، علم دین حاصل کر رہے، لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ لیکن اس پرفتن دور میں، اس پرفتن ماحول میں ہم چاہتے ہیں کہ آج جو لوگ علم دنیا تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن علم دین سے جو لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ آج ہم لوگ علم دین سے دور کیوں ہیں؟ اس لیے ہمیں علم دین سے دور ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہو چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں، فرمان پر عمل نہیں کرتے، اس لیے ہم لوگ علم دین سے دور ہو گئے ہیں۔ اور ضروری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علم دین پھیلانے کے لیے میں بڑی کوششیں اور محنتیں مشقتیں کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ جو علماء جڑے ہیں اور جو عوام اہل سنت جڑے ہوئے ہیں، سب لوگ محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام مسلمان بھائی اور تمام علماء اہل سنت، بالخصوص علماء اہل سنت دونا اور عوام اہل سنت دونا، اس سے جڑیں اور بالخصوص جڑ کر تعاون کریں۔ ایک جامعہ، ایک مدرسہ جامعہ سلطان الہند غریب نواز، جو ایک دینی مرکزی ادارہ بننے جا رہا ہے، تعمیری کام بڑے زور و شور کے ساتھ چل رہا ہے۔ آپ حضرات سے مؤدبانہ، مخلصانہ گزارش و اپیل ہے، ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہو سکے، یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بے حساب بخشتا ہے اور بخشتا رہے گا۔ اس لیے اگر ہم لوگوں کو یہ مہینہ میسر ہوا ہے، ملا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی صدقات و خیرات، زکوٰۃ، عطیات ہم نکالتے ہیں، اس پیسے کو آپ جامعہ سلطان الہند غریب نواز میں تعاون کریں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ رقم رائے گا نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ جو ایک ایک روپیہ اس ادارے کو تعاون کریں گے، تو انشاءاللہ میں دنیا میں بھی گواہ ہوں اور کل قیامت میں بھی گواہ رہوں گا کہ آپ جو تعاون کریں گے، اس پیسے کو ہم جامعہ کے کام میں، تعمیراتی کام میں لگائیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہی جو بچے علم دین سے دور ہیں انہیں علم دین بھی دیں گے، علم دنیا بھی دیں گے اور فری آف کاسٹ دیں گے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ علم دین کو جتنا ہو سکے ہم پھیلائیں، بس ساتھ آپ لوگوں کا چاہیے۔ انشاءاللہ جب تک آپ لوگ ساتھ نہیں دیں گے تب تک ہم کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے کہ ہمیں چاہیے ہم سبوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا اور مل جل کر اس نیک کام میں حصہ لے کر اس نیک کام کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ حضرات محترم، آپ سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے آپ اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں زکوٰۃ و صدقات، خیرات وغیرہ، عطیات وغیرہ جامعہ سلطان الہند غریب نواز کو تعاون کیجیے۔ انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ تمام مسلمانوں کو تمام تر پریشانیوں اور مشکلات سے بری کر دے اور سبوں کو عزت والی زندگی عطا فرما، سبوں کی زندگی میں خوشحالی عطا فرما، سبوں کے رنج و غم کو دور عطا فرما، سبوں کی تجارتوں میں برکتیں، رحمتی، وسعتی عطا فرما۔ اس لیے اور ایک بات میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی میں نے آپ کو علم کی فضیلت بتائی نا، تو کہ کہا جاتا ہے کہ علم کا درخت جو ہمارے اسلاف نے لگایا تھا، وہی درخت آج ہمیں بھی لگانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں سب کا ساتھ مانگتا ہوں کہ سب لوگ مل جل کر اس ادارے کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد اس ادارے کی چھت کی ڈھلائی ہونے والی ہے، اور جب چھت کی ڈھلائی ہوگی انشاءاللہ بہت ہی جلد اس میں تعلیم کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ بس آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے۔ انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں، میں آپ کے حق میں بھی دعا کروں گا، آپ ہمارے حق میں دعا کریں، ادارے کے لیے بالخصوص دعا کریں، اور جتنا ہو سکے جو بھی ممکن ہو آپ اس ادارے کو تعاون کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرمائے، اور عالم اسلام میں جتنے بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ بس انہیں چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام تھا، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔